اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فاروق اعظم کا لقب بھی دیا گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کا دور خلافت اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا۔ ان کے دور میں شام، مصر، عراق اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کی حدود کو وسیع کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام ترتیب دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ انہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کیا، پولیس کا محکمہ بنوایا۔ دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظیفے مقرر کیے گئے۔ فوجی چھاؤنیاں بنوائی گئی، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا گیا اور بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ دنیا میں پہلی بار بااختیار لوگوں کا احتجاج بھی شروع کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ ان کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ ان کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے تھے۔ وہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ ان کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوند میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ وہ موٹا اور کھردرا کپڑا پہنتے تھے، انہیں نرم اور باریک کپڑے پسند نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو گورنر بناتے تھے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، باریک لباس نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، کسی فریادی کے آنے پر دروازہ بند نہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فکرہ آج بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا ہے۔ وہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں حضرت امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا، اور دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا مجھ کو بھگتنا ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 3 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ غیر ارادی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم ترین حکمران تسلیم کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشرکین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا بھر میں صرف دین اسلام ہی نافذ ہوتا۔